سینٹ میں جو ترامیم کی گئی ہیں، آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ صرف فرد واحد کو سامنے رکھ کر ترامیم کی گئی ہیں، یہ سینٹ میں جو آج منظور ہوا ہے؟ شکریہ شادیہ. دیکھیے، اگر کوئی بھی قوانین بنائے جاتے ہیں یا آئین میں ترمیم ہوتی ہے، چاہے اس وقت حکومت کا مطمع نظر یہ ہو اور جو کہ بظاہر لگتا ہے کہ پرسن اسپیسیفک ہو، لیکن وہ صرف ایک وقت کے لیے نہیں ہوتی ترمیم، وہ تو آل ٹائم کی ہوتی ہے انٹل انلیس کوئی نئی ترمیم آ جائے. تو اگر آج کسی کو فائدہ ہو رہا ہے تو کل کسی کو فائدہ ہوتا ہے، آج کسی کو نقصان ہو رہا ہے تو کل کسی اور کو نقصان ہوگا اس کا. اور اسی طرح جب بھی ہمارے یہ حکمراں ہیں وہ یہ سوچتے نہیں ہیں کہ جو ترمیم کر رہے ہوتے ہیں اس کو یہ چیز سامنے رکھ کے کرنی چاہیے کہ کل جب آپ اپوزیشن میں ہوں گے تو اس کا آپ کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. تو یہ سب کے ساتھ ہے، صرف نون لیگ یا پی ٹی ایم کے ساتھ نہیں ہے. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بھی ترمیم کی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ نیب کو اختیار حاصل ہے کہ 90 روز تک وداؤٹ وارنٹ گرفتار کر لے، اور ایف آئی اے کو یہ اختیار حاصل تھا. اگر فرض کریں وہ قانون آج موجود ہوتا تو پی ٹی آئی کے کتنے لوگ ہوتے جو 90 روز تک بند ہو جاتے اور وہ بیل کے لیے بھی اپلائی نہیں کر سکتے، بشمول خود پی ٹی آئی چیئرمین. تو یہ آپ تصور کریں اس چیز کا کہ ہم جب قانون سازی کرتے ہیں تو ان چیزوں کو سامنے نہیں رکھتے. اب ظاہر ہے اس وقت مسلم لیگ نون کی واحد کنسرن جو ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف کی تاحیات نااہلی جو ہے وہ ختم ہو. ترین صاحب کو بھی اس سے فائدہ ہوگا، نو ڈاؤٹ. جہانگیر ترین بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے. ترین صاحب کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن اوور آل بھی یہ ہمیشہ سے ڈیبیٹ رہی ہے کہ کیا یہ جو قانون ہے یہ درست قانون ہے کہ آپ کسی کو بھی کسی ایک تاحیات نااہل قرار دے دیں سیاست میں حصہ لینے سے. تو وہ میرا خیال ہے ویسے بھی غلط تھا، لیکن اس وقت ظاہر ہے کسی کو سوٹ کر رہا تھا اس لیے اس نے برقرار رکھا. آپ فرض کریں آج اگر پی ٹی آئی کے چیئرمین جو ہے ان کے اوپر یہ اپلائی ہو جائے اور ان کو تاحیات نااہل ہو جائیں، یہ چیز ان چیزوں کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جب قانون سازی کرتے ہیں تو اس چیز کو سامنے رکھیں کہ ایک تو یہ پرسن اسپیسیفک تو قانون کبھی بھی نہیں ہوتا میرے نقطۂ نظر سے. اس کا فائدہ کسی کو ہو جاتا ہے، جیسے بہت سے قوانین کا فائدہ اس وقت پی ٹی آئی چیئرمین کو بھی ہوا ہے. لیکن جو اس وقت مسلم لیگ نون کی ساری کوشش ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن وداؤٹ نواز شریف نہ ہو. اور وہ اس میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں یہ تو مجھے پتہ نہیں، اس لیے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ صرف مسلم لیگ نون کا نام نہیں ہے. پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی کی شاید کوشش ہے کہ الیکشن جلدی ہو جائیں، وقت پر ہو جائیں. حالانکہ آج مریم نواز صاحبہ نے بھی جو تقریر کی اس میں انہوں نے یہ اندیا دیا کہ الیکشن اسی سال ہوں گے. لیکن مجھے اگر اسی سال الیکشن ہوتے ہیں تو مجھے ان چند مہینوں میں میجر ڈیولپمنٹ ہو جائے تو الگ بات ہے، ورنہ بہت ابھی بھی موجودہ اکانومی کی صورتحال میں جس سے یہ پچھلے ایک سال سے بچتی آ رہی ہے پی ڈی ایم کی حکومت کے تھوڑے سے حالات بہتر ہو جائیں، ہم عوام کے سامنے جانے کے قابل ہو جائیں تو 4-5 مہینوں میں تو کچھ تھوڑا بہتر ہونے والا نہیں ہے. وہ بھی بہتر ہونے والا نہیں ہے، لیکن اس کو بھی تھوڑے اگر اس وقت پی ٹی آئی کی جو صورتحال ہے وہ بالکل کمپلیٹلی ڈاؤن نظر آتے ہیں. پی ٹی آئی کا کیا اسٹرکچر ہوگا وہ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا. پی ٹی آئی کے چیئرمین کا کیا مستقبل ہوگا، ان پہ سنگین الزامات ہیں، وہ اس کا کس طرح سامنا کریں گے اور ان کا فیوچر کیا ہوگا. وہ سارا جو ہے اس وقت لنکڈ ہے ان ساری چیزوں سے. اور پی ایم ایل این یہ سمجھ رہی ہے کہ ان کو اسپیس مل رہا ہے. پیپلز پارٹی کو پنجاب پی ٹی آئی کی جگہ استحکام پاکستان لے سکتی ہے، چہرے بھی وہی ہیں، لوگ بھی وہی ہیں، صرف فرق ایک تھا کہ ان کی ناراضگیاں تھیں. نہیں، شادیہ نہیں لے سکتی، اس لیے کہ جو تھوڑے بہت الیکٹیبلز بھی ہیں وہ پی ٹی آئی کا حصہ رہے ہیں اور اب پی ٹی آئی سے الگ ہوئے ہیں. تو جو پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے وہ ان کو ووٹ نہیں دے گا، کسی بھی طریقے سے نہیں دے گا. وہ پی ٹی آئی الیکشن میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور وہ ایک نیگیٹو ووٹنگ ہو سکتی ہے ان کے خلاف، ان لوگوں کے خلاف.
جنہوں نے پی ٹی آئی کا ایسے وقت میں ساتھ چھوڑا ان کے خلاف نیگیٹو ووٹنگ ہو سکتی ہے. تو جہانگیر ترین صاحب کا جو اس وقت گروپ ہے وہ سدرن پنجاب میں شاید ان کے الیکٹیبلز کچھ سیٹیں اٹھا لیں تو اٹھا لیں, ورنہ سینٹرل اور ناردرن پنجاب میں اب جہانگیر ترین صاحب کا اگر کیونکہ ان کی نواز شریف صاحب سے ملاقاتیں بھی ہو سکتی ہیں, ہوئی ہیں. لیکن ہم نے تو اپنے ہاں الیکٹیبلز کی سیاست کو ہی, آپ کو بھی پتہ ہے, ماضی میں بھی اور ریسنٹ انتخابات میں بھی ہم نے الیکٹیبلز کی سیاست کو ہی کامیاب ہوتے دیکھا ہے. اب وہ وقت کے چیئرمین پی ٹی آئی کھمبے کو کھڑا کر دیں تو اس کو ووٹ مل جائیں, آپ کو لگتا ہے یہ پاسبل ہے؟ کیونکہ ایک وہی وقت تھا جب چیئرمین پی ٹی آئی الیکٹیبلز کی سیاست سے انکاری ہوتے تھے, پھر بعد میں انہیں بھی احساس ہوا, پھر انہوں نے بھی ادھر سے ہر پارٹی سے الیکٹیبلز کو اکٹھا کیا اور انتخابات میں کامیاب ہوئے. تو الیکٹیبلز کے بغیر کیا یہ لوگ جیت سکتے ہیں؟ پی ٹی آئی کو ظاہر ہے اس وقت پی ٹی آئی کے پاس اسپیس بہت محدود ہو گئی ہے. آج سے چند مہینے پہلے تو بہت اسپیس تھی, اور شاید پی ٹی آئی جو ہے وہ شاید بہت زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوتی تھی, یعنی اس حد تک بہتر پوزیشن میں تھی کہ اگر وہ بہت ہی ان نون شخص کو بھی کھڑا کرتے تو الیکشن جیت سکتا تھا وہ. لیکن اس وقت صورتحال ایسی نہیں ہے. لیکن الیکٹیبلز بھی جو ہے وہ اب الیکٹیبلز کی تعداد اتنی نہیں رہی کہ جو صرف اپنے بلبوتے پہ الیکشن لڑ سکیں اور الیکشن جیت سکیں. اب ان کو ایک ایکسٹرا ایڈوانٹیج ضرور ہوتا ہے, لیکن وہ ایسی پوزیشن میں نہیں ہے. وہ الیکٹیبلز ہارے بھی ہیں 2018 کے الیکشن میں, ہم نے دیکھا ہے کہ وہ الیکٹیبلز ہارے بھی ہیں. تو اس وقت سے سارا محور جو ہے سیاست کا وہ پنجاب ہے. پنجاب میں پی ٹی آئی کی شکل شاہ محمود قریشی, چودھری پرویز الہی, ان کی شکل میں سامنے آتی ہے. ایون اگر پی ٹی آئی کے چیئرمین کو سزا ہو جاتی ہے یا وہ نااہل ہو جاتے ہیں, اس کے باوجود بھی اگر یہ گروپ پرویز الہی کی آپ نے بات کی, آپ نے بھی شاید آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہوگا پرویز الہی کی اہلیہ کا جو ایک سوشل میڈیا پر بیان چل رہا ہے کہ ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے, ان کو بتایا گیا کہ ان کی پرویز الہی صاحب کی حالت خراب ہے, ڈاکٹرز نے کہا رپورٹس چاہیے, وہ رپورٹس لے کے گئیں, ان کو اندر نہیں جانے دیا گیا, رپورٹس لے کے جانے کی اجازت نہیں دی گئی, الٹا اس ڈاکٹر کو جو ہے نا وہ معطل کر دیا گیا. یہ رویہ ٹھیک ہے, اگر آپ نے کسی کو پکڑا ہے آپ قانون کے مطابق اس کے ساتھ برتاؤ کریں, لیکن یہ انتقامی سیاست والا رویہ نہیں ہے جو پرویز الہی کے ساتھ اپنایا جا رہا ہے. یہ غیر جمہوری رویہ ہے, یہ غیر انسانی رویہ ہے. چاہے وہ پی ٹی آئی کے دور میں پی ایم ایل این کے ساتھ ہوا ہو, پی ایم ایل این کے دور میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا ہو, یا کسی اور کے ساتھ ہوا ہو. آپ کسی کو اس طرح ہیوملیٹ کر کے, ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جو ہے وہ سیاسی لیڈروں کو ہتھکڑی تک لگائی گئی ہے. جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے ساتھ ہو رہا ہے, جو جرنلسٹوں کے ساتھ ہو رہا ہے, جو اب پرویز الہی صاحب سے آپ لاکھ اختلاف کریں, سیاسی اختلاف کریں, نظریاتی اختلاف کریں, لیکن انہوں نے ایز اے اسپیکر بھی اور ایز اے چیف منسٹر بھی ان کا جو ٹریک ریکارڈ رہا ہے اپوزیشن کے ساتھ وہ اچھا رہا ہے. ایک ایسے وقت میں جب پرویز مشرف کے دور میں پی ایم ایل این پر بہت زیادہ جو ہے برا وقت تھا, اس وقت حمزہ شہباز کو پروٹیکٹ کرنے والے پرویز الہی تھے. بالکل بالکل. اور یہ جو رویہ ہے, باقی چیزیں چھوڑ دیں, ایون ایک سیاسی کارکن بھی ہو تو اس کے ساتھ بھی ایسا رویہ. ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ جب بیان بازی کرتے تھے تو پرویز الہی ان کے اگینسٹ کھڑے ہو جاتے تھے, اگینسٹ وہ بیانات دیتے تھے کہ یہ ہماری فوج ہے, ہمیں اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. تو ہم نے تو پرویز الہی کی بڑی قربتیں دیکھی ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات, ایون وہ تحریک انصاف کے چیئرمین کو سمجھایا کرتے تھے کہ ہماری فوج ہے, ہمیں ان کے ساتھ لڑنا نہیں ہے, ہمارے ادارے ہیں. تو اس وقت آپ کو لگتا ہے یہ نگران حکومت کر رہی ہے جو کچھ پرویز الہی کے ساتھ ہو رہا ہے؟ ظاہر اس وقت تو نگراں حکومت ہی ہے, وہاں ایڈمنسٹریشن ہے, اس کے پیچھے کوئی اور ہے. لیکن مجھے ہم جو یہ سب چیزیں کر رہے ہیں وہ ہم سیاسی طور پہ ایک اچھے صحت مند سیاسی کلچر کو فروغ نہیں دے رہے, بلکہ ہم ایک ایسے سیاسی کلچر کو فروغ دے رہے ہیں کہ کل کوئی بھی آئے وہ آپ سے انتقام لے. یہ جو رویے ہمارے, اس پہ ہمیں نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے کہ جو چودھری پرویز الہی صاحب کے ان کی عمر دیکھیں, ان کی صحت دیکھیں, میرا خیال میں کہ اگر نگراں چیف منسٹر محسن نقوی صاحب اس سارے عمل میں انوالوڈ نہیں ہیں تو وہ کم سے کم اتنا تو نوٹس لے سکتے ہیں کہ
عدالتیں بھی لے سکتی ہیں لیکن وہ خود بھی لے سکتے ہیں, اور کچھ نہیں تو آپ ان کو کم سے کم جس طرح ان کی وائف کہہ رہی ہیں ان کو ہاسپٹلائز کیا جا سکتا ہے, ان کا ٹریٹمنٹ کیا جا سکتا ہے, بھلے آپ انہیں کسٹڈی میں رکھیں. یہ آؤٹ آف دا وے جا کے چیزیں کرنی چاہیے. خدا نہ خواستہ کوئی کسی کو اس طرح کا حادثہ ہو جائے پھر کون ذمہ دار؟